زمانہ رشک کرتا ہے وہ 10 ہجری کے منظر پر، برائے حج نبی کے سنگ چلا جب لاکھ کا لشکر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی سے سن کے اعلایوں ہوئے اصحاب دیوانے، کہ جیسے نور شمع پر فدا ہوتے ہیں پروانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد حجاج کرام مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوم عرفہ کے روز سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، مغرب کی نماز پڑھے بغیر۔ سورج غروب ہو جاتا ہے لیکن مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہی حجاج کرام عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ عرفات اور مزدلفہ کے درمیان آپ ایک جگہ پر رکے، آپ نے استنجا کیا، آپ نے وضو کیا اور پھر مزدلفہ آپ پہنچے تھے۔ حجاج کرام بھی سورج غروب ہونے کے بعد جب وقت ہونے لگتا ہے عرفات سے نکلنے کا تو بسیں حدود عرفہ کے پاس آ کر لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حجاج کرام دھیرے دھیرے کر کے حدود عرفہ کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہی حجاج کرام عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں وہ منظر کیا سہانا ہوگا جب گزرے دلوں میں عظمت کعبہ، زباں پر تلبیہ کہتے وہ ذرے بھی مبارک باد کے ہیں مستحق ٹھہرے، جہاں سے آقا و اصحاب کے تھے قافلے گزرے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرفات سے مزدلفہ جانے کے لیے حجاج کرام پیدل یا بسوں کے ذریعے سے یا ٹرین کے ذریعے سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ رائٹ سائڈ میں دیکھیں گے کئی راستے اس طرح کے بنے ہوئے ہیں عرفات سے مزدلفہ جانے کے لیے۔ یہ جو لال ٹائل والے آپ کو راستے نظر آ رہے ہیں، سائڈ میں دیکھیں گے کئی راستے، یہ لال ٹائل والے راستے بنے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے واک وے، سب سے بڑا پیدل کا راستہ بنایا گیا ہے خاص حاجیوں کے لیے۔ ان راستوں پر جگہ جگہ پانی کے انتظام ہے، 50-50 میٹر کے فاصلے پر واش رومز وغیرہ بنے ہوئے ہیں حاجیوں کی سہولت کے لیے۔
یہ رائٹ سائڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے تمام پیدل چلنے والے راستے یہاں آ کر مل جاتے ہیں اس میدان میں. مزدلفہ کے اور یہاں پر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد المشعر الحرام، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. یہ آپ کے رائٹ سائڈ میں مسجد المشعر الحرام. حجاج کرام یہاں پہ رات میں پہنچتے ہیں، بھلے ہی کتنی رات میں یہاں پر پہنچے، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں. مغرب کی نماز نہ عرفات میں پڑھتے ہیں نہ راستے میں پڑھتے ہیں، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں. مزدلفہ عرفات سے 3 میل پر ایک میدان ہے، یہاں خیمے نہیں لگتے ہیں. یہ رات حجاج کرام کو مزدلفہ میں گزارنی رہتی ہے. مزدلفہ کی رات بڑی عظیم الشان اور قابل قدر ہے. روایتوں میں ہے کہ یہ رات شب قدر سے زیادہ قابل قدر اور افضل ہے. روایتوں میں ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں امت کے لیے بہت کچھ مانگا. اللہ تعالیٰ نے سوائے ایک دعا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیا. لیکن مزدلفہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگی، اور اسی دعا کو پھر مانگ کر جو عرفات میں مانگی تھی تو یہاں پر اللہ رب العزت نے وہ دعا بھی قبول فرما لی. اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے انجام سے بہت ہی خوش اور مطمئن ہو گئے، اور شیطان کو دیکھا کہ بہت ہی واویلا کر رہا ہے اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے. لہٰذا یہ بڑی عظیم الشان رات ہوتی ہے. فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے کے قریب تک تھوڑی دیر مزدلفہ میں ٹھہرنا حج کا واجب ہے، جسے وقوف مزدلفہ کہا جاتا ہے. ابھی جو ہے ہم لوگ اس وقت مزدلفہ میں کھڑے ہوئے ہیں. مزدلفہ وہ جگہ ہے جہاں پر 9 اور 10 کی درمیانی رات کو حجاج کرام قیام کرتے ہیں. ابھی جو مسجد دیکھیں مسجد المشعر الحرام، اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکے ہوئے تھے، وہاں پر آپ نے رات گزاری تھی. اب یہاں پر جب حجاج کرام پہنچتے ہیں، وہاں سے سورج غروب ہونے کے بعد میں نکلتے ہیں مغرب کی نماز پڑھے بغیر، یہاں پر کتنی بھی رات کو پہنچے کیونکہ رش بہت ہوتا ہے، یہاں پر پہنچنے میں منٹوں کا راستہ ہے لیکن گھنٹوں لگ جاتے ہیں. تو یہاں پر بھلے ہی کتنی رات میں پہنچے، رات میں 11 بجے پہنچے، 12 بجے، 1-2 بجے پہنچے، یہاں پر پہنچنے کے بعد ایک اذان سے ایک تکبیر سے دونوں نمازیں ادا کرتے ہیں، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر پہنچے اور آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائی. مسجد المشعر الحرام، مشعر الحرام کا کلام پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 198 کے اندر ذکر ہے، 198 کے اندر اس کا ذکر ہے. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے. تو یہاں پر حجاج کرام پہنچتے ہیں، مغرب عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد حجاج کرام یہاں سے کنکریاں چنتے ہیں. یہ جو کنکریاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حج کے دنوں میں اور کنکریاں لا کر یہاں پر ڈال دی جاتی ہیں تاکہ حجاج کرام کو چننے میں آسانی ہو. اب یہ جو کنکری کی سائز ہے
چنے کے دانے کے برابر کی سائز میں حجاج کرام کنکریاں چنتے ہیں۔ 10 تاریخ کو صرف بڑے جمرے کو، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی رہتی ہے، 11 تاریخ کو تینوں جمرے کو مارنا رہتی ہے، 12 تاریخ کو تینوں جمرے کو مارنا رہتی ہے۔ تو یہ کنکریاں حجاج کرام چنتے ہیں یہاں سے، اور پھر 10 تاریخ کی جب صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے کے قریب تک کے یہاں پہ حجاج کرام وقوف مزدلفہ کرتے ہیں، جو حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، اور پھر یہاں سے حجاج کرام منی کی طرف، جمرات کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ نبی گزرے، رسول گزرے، یہاں سے بادشاہ گزرے، مگر کیا کہنے سارم جب امام الانبیاء گزرے، پڑے آثار ہے اب بھی انہی قدسی صفاتوں کے، نظر آئیں گے واضح جا بجا کوئی صدا گزرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی رحمت و توفیق سے ہم نے بتایا ہے، سجا سج اور ابوا کو وضاحت سے دکھا